بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے جنگ کرنے جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر و سہار رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، تلاوت قرآن کریم ہوئی۔ سورہ انفال کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ قاری اسامہ رحمانی نعیمی صاحب نے، قاری صاحب جزاک اللہ، اور اسی تلاوت قرآن کریم سے باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے آج کے الحمدللہ 17ویں سحر نشریات رمضان پاکستان کی۔ اس وقت جہاں جہاں پاکستان بھر میں، بڑے شہروں میں، ہر چھوٹے بڑے گاؤں دیہات میں، ہر گلی کوچے میں، پاکستان کے ہر کونے میں، جہاں جہاں اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ سحر نشریات رمضان پاکستان دیکھی جا رہی ہے، اور پاکستان سے باہر جن ممالک میں یہ ٹرانسمیشن پہنچ رہی ہے، ہماری ڈیجیٹل پلیٹ فارم خاص طور پر یوٹیوب کے لائیو آپشن کے ذریعے جہاں جہاں آپ اس وقت ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو مجھ ناچیز رابعہ انم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج آپ سب جانتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک ہے، یوم الفرقان، حق اور باطل کا دن۔ یہ وہ دن کہ جب 313 نہتے مسلمان، کمزور مسلمان، بے سر و سامانی کے عالم میں صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کفر کی قوت سے ٹکرانے اور اس کا غرور خاک میں ملانے نکلتے ہیں، اور ٹھیک یہی کرتے ہیں۔ آج ناظرین کرام یوم غزوہ بدر ہے۔ ناظرین کرام، یہ دن، یہ معرکہ بہت عجیب سا ہے، غیر یقینی کی صورتحال، اور ایک ایسا واقعہ جس نے ایگزامپل سیٹ کر دی اور رہتی دنیا تک اس کے بارے میں بات کی جائے گی، اسے یاد رکھا جائے گا۔ طاقتور بمقابلہ کمزور، اور کمزور بھی ایسے کہ 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، ایک طرف بے سر و سامانی اور کمزور افراد، ایک طرف اوپر سے نیچے تک لوہے کے لباس میں ملبوس، یعنی کہ ہر قسم کی پروٹیکشن ان کے جسم کے لیے کی گئی ہے، کفار موجود ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف دوسرا بھائی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ ایک طرف ایک بیٹا ہے، دوسری طرف باپ ہے، ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، فرق صرف ایمان کا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ دن ہے کہ رمضان ہے، پہلی مرتبہ ایمان والے روزے کی حالت میں پہلی دفعہ رمضان گزار رہے ہیں، اور اتنا بڑا چیلنج آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ دن ہے کہ 313 کے لشکر میں 82 تو مہاجرین ہیں اور پھر انصار ساتھ میں موجود ہیں۔ ایسا دن اور ایسی ہمت، ایسا جذبہ، ایسی قوت کہ فرشتے تیار ہیں کہ کب ہمیں حکم ہو اور ہم پہنچ جائیں اپنے ان پیارے بندوں کی مدد کے لیے۔ وقت ایسا ہے، رقت ایسی ہے، ماحول ایسا ہے اور جذبہ ایسا ہے کہ بے سر و سامانی ضرور، لیکن ہمت ایسی کہ لوہے سے زیادہ بھرپور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقائے دو جہاں، ان لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں، قوت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ آپ ایسی رقت انگیز دعا کرتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہوئے اور وہ بتاتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ آقائے دو جہاں فرماتے ہیں، اے میرے رب، یہ میری محنت کا ثمر وہ ایمان والے ہیں جو اگر آج ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہ رہے گا۔ آپ نے یہ الفاظ کہے اور اللہ کی رحمت شامل ہوئی۔ کفر و باطل کے بڑے بڑے بت
خاک و خون کی زینت بن گئے. ابو جہل کی رعونت کا بت پاش پاش ہو گیا. اتبا، ربیہ، شیبہ اور امیہ بڑے بڑے سردار ہلاک ہوئے، اور رب نے جو اپنے محبوب سے وعدہ کیا وہ پورا کیا. ناظرین کرام، فتح نصیب ہوئی، حق غالب آ گیا. کہا جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام لوگ جو ہلاک ہوئے، وہ چاہے جتنے ظالم سردار ہوں، جتنا ظلم کرنے والے ہوں، ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہیں کی گئی. یہ وہ دن ہے ناظرین کرام کہ وہ لوگ جنہیں وہاں پر پکڑ لیا گیا، گرفتار ہو گئے، ان لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہیں ہوا. ان سے صرف یہ کہا گیا کہ آپ کا فدیہ یہ ہے کہ آپ یہاں موجود لوگوں کو تعلیم دیں اور آپ آزاد ہو جائیں گے. ناظرین، یہ وہ دن ہے جب بتا دیا گیا کہ بے سر و سامانی کچھ بھی نہیں اگر ایمان کی قوت زندہ ہے. یہ وہ دن ہے ناظرین کرام جب واضح ہو گیا کہ بے سر و سامانی، سامان کا نہ ہونا، قوت کا نہ ہونا، تعداد کا نہ ہونا، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں اور ان کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہو. جب آپ ان پر ایمان لے آئیں اور ان کی بات مانیں اور ان کے حکم پر، ان کی بتائی ہوئی بات پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل نکلیں، تو پھر فرشتے بھی آپ کے ساتھ اور اللہ کی بھرپور مدد آپ کے ساتھ ہے. ناظرین کرام، بقول اقبال، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. آج یوم غزوہ بدر پر انشاءاللہ ہم اپنے علماء کرام کے سیگمنٹ میں بھرپور ڈسکشن کریں گے، اس پر بات کریں گے، اور اس دن سے آج کے دن ہمیں کیا سیکھنا ہے اس پر بھی کچھ غور کریں گے انشاءاللہ. لیکن آپ سب جانتے ہیں میری اس پیاری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے خوبصورت قصیدہ بردہ شریف کے اشعار سے، اور اس کی برکتوں سے اس محفل کو چار چاند لگ جاتے ہیں. اور اس میں شامل ہیں، آگے ہیں قاری اسد الحق صاحب اور ثنا سید صاحبہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बाकायदा आगाज़ हमारी सहर नशरियात का रोज़ाना होता है कसीदा बुर्दा शरीफ के इन अशार से, और इसकी बड़ी बरकत है। अपने घरों में ज़रूर इसे पढ़ा करें, कोशिश करें आप इसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, इसे सीखें। इसकी बहुत ज़्यादा बरकत है और ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात हल होना शुरू हो जाते हैं इससे। नाज़रीन कराम, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आप सब जानते हैं हस्बे मामूल वज़ाइफ का सेगमेंट होगा, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मुंतज़िर रहते हैं, बहुत सारे सवालात भेजते हैं। आज भी कोशिश करेंगे जितने हो सके सवालात और टॉपिक्स को कवर करें। इंशाल्लाह आपके सवालात शामिल करें। अगर आप भी कोई वजीफ़ा पूछना चाहते हैं, किसी भी मामले पर आप दुआ दरियाफ्त करना चाहते हैं, तो आप अपने मैसेजेस मुझे भिजवा सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है राबिया नाम उबैद। आगा साहब के अकाउंट्स पर और ख़ास तौर पर पीटीवी होम के जो अकाउंट्स हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे अभी तक पीटीवी होम ऑफिशियल को फॉलो नहीं कर रहे तो कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपडेट्स वहाँ पर आपको मिलती हैं। आप हमारी ट्रांसमिशन से मुतालिक बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ पर देख सकते हैं। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैनेजमेंट मुझे हमेशा कहती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि बहुत अच्छा वहाँ पे हमें रिस्पांस मिल रहा है। आप लोग बहुत बड़ी तादाद में हमें अब वहाँ फॉलो करना शुरू हो रहे हैं इस रमज़ान ट्रांसमिशन के तवस्सुत से और इस ट्रांसमिशन को देखकर। एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वज़ाइफ का सेगमेंट आगा मिनाज साहब के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान पाकिस्तान में। आज यौमुल फुरक़ान ग़ज़वा बदर का हम जिक्र कर रहे हैं। 17 रमज़ान मुबारक है। हम इस सेगमेंट में अक्सर आगा साहब यहाँ मौजूद हैं और वो हमेशा जब भी आपको कोई दुआ या वजीफ़ा बताते हैं या अल्लाह का नाम पढ़ने को बताते हैं जिससे आपके घर में बरकत हो, मसाइल हल हों, तो वो कहते हैं एक तादाद है 313, उसको 313 मरतबा पढ़ें। तो ये जो 313 का कनेक्शन है वो इसी यौमुल फुरक़ान से है और इस 313 की इतनी पावर है क्योंकि वो पावर ही तो थी, वो 313 की ताकत ही तो थी कि इसको यौमुल फुरक़ान बना दिया, हक़ और बातिल का दिन बना दिया। आगा मिनहाज साहब तशरीफ़ फरमाए। आगा साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये बात सही है कि आप 313 अक्सर ही कहते हैं कि 313 मरतबा पढ़ें और यौमुल फुरक़ान से उसका कनेक्शन है। कितना है ये, इसका कितना स्ट्रॉन्ग इसका इम्पैक्ट होता है किसी भी चीज़ को 313 मरतबा पढ़ने का, क्या इम्पैक्ट होता है, और इस दिन के हवाले से भी कुछ ख़ास बात, फिर मैं अपने सवालात की जाने बढ़ूँगी इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम अलैहि। प्रोग्राम देखते जाइए और दुरूद पाक पढ़ते जाइए और सलातुत तस्बीह की तैयारी कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सलातुत तस्बीह की नियत नहीं की है तो कर लीजिए। अगर अभी तक कुरान पाक की तिलावत शुरू नहीं की है तो वो भी फरमा लीजिए, क्योंकि अब रमज़ान हमसे कुछ ही अरसे के बाद जो है वो जुदा हो जाएगा, क्योंकि अब काउंटडाउन टाइमर जो है वो स्टार्ट है। और ग़ज़वा बदर के हवाले से, यौम फ़ुरक़ान के हवाले से 313 सहाबा, बार बार जो मैं 313 की तादाद कहता हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि हमारे यहाँ एक सिलसिला है, एक रूहानी सिलसिला है, इसमें ये तादाद मुकर्रर की गई है कि अगर आप दुरूद पाक 313 मरतबा पढ़ लें या कोई वजीफ़ा 313 की तादाद में पढ़ लें, घर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई चोरियाँ होती हों घर के अंदर, कोई भारी घर हो, कोई आपके घर में कोई ऐसी परेशानी लाहक हो जिसकी वजह से आप उसका तदारुक ना कर पा रहे हो, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर पा रहे हो, तो मैंने कल ही शायद एक वजीफ़ा बताया था कि कहा गया कि हमारे घर के लॉकर्स में से चोरी हो जाती है, तो मैंने कहा 313 मरतबा तादाद ऐसी है माशाल्लाह कि इनके नाम मुबारक अगर उस जगह पर उस लॉकर में रख लिए जाएं
ان کا نام نامی مبارک اگر اس میں وہاں رکھ لیے جائیں تو ان کی برکت سے آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرم ہوگا، اور آپ کے گھر میں جو اس طرح کی چوریاں ہیں جن کو یہ ہڈن چوریاں ہیں انشاءاللہ بند ہو جائیں گی۔ اور آج آپ کا روزہ مکمل انشاءاللہ ضرور فرمائیے گا، اور 2 نفل جو ہے وہ ہدیہ فرما دیجیے گا، ایصال ثواب فرما دیجیے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے ناموں کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر گڑ گڑا کے دعا کریں گے تو بہت ساری پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ اور جس طرح ہماری بہن ہر ٹرانسمیشن میں ہر روز یہی فرماتی ہیں کہ پاکستان کے لیے لازمی دعا کریں، کیونکہ پاکستان ہماری ماں ہے، بالکل۔ اور کوئی بھی بچہ ایسا نہیں جو اپنی والدین کے لیے اپنی ماں کے لیے دعا نہ کرتا ہو۔ بے شک، بہت شکریہ آغا صاحب۔ پہلا جو سوال آیا ہے وہ ہے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسی دعا جو ہم پڑھیں کہ بچے بات نہیں مانتے، بچے کہنا نہیں سنتے، اور بہت سارے جو ہے نا ایسے کاموں میں لگ گئے ہیں بچے کہ ماں باپ کے بار بار کہنے کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آتی، تو کیا کون سی دعا ایسی مانگنی چاہیے، اور کوئی طریقہ بھی ہے، کوئی انداز بھی ہے جس سے بچوں سے بات کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہم ذرا اولڈ اسکول بھی کبھی کبھی ایسی طریقے اپناتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہی ڈانٹ ڈپٹ اور وہی طریقہ ہے جس سے بچے سنیں گے۔ بچوں کا کیا دوست بننا چاہیے، کیا طریقہ ہے بچوں سے زیادہ کلوز ہونے کا اور ان کو اپنی بات سمجھانے کا؟ سورہ بروج کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے، یہ اگر ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر بچے کے اوپر دم کریں اور زمزم کے اوپر دم کر کے اس کو پلائیں گے تو انشاءاللہ بچہ کبھی بھی بگڑے گا نہیں۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی بچہ ہاتھوں سے نکل گیا ہو، کوئی بچہ آپ کے عزت، جہاں ماں باپ کی عزت کے اوپر بات آ جائے، بچہ اس طرح کی محلے میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ایسی حرکتیں رشتہ داروں میں کرے کہ ماں باپ کی عزت پہ بات آ جائے، تو وہ بچہ جس کو ریل میں بگڑا ہوا بچہ کہتے ہیں، تو 1000 مرتبہ یا شہیدو یا اللہ ہو، یا شہیدو یا اللہ ہو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں۔ اور اگر آپ اس پہ بھی قدرت نہیں رکھتے تو جب آپ کا بچہ جو بہت زیادہ، بار بار عرض کروں کہ بہت زیادہ بگڑ گیا ہو، تو جب وہ سو رہا ہو تو اس کے سرہانے بیٹھ کے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر وظیفے کے آگے اور پیچھے درود پاک پڑھنا ضروری ہے، اور ہر وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ضروری ہے۔ بچے کو زمزم کا استعمال کرنے کی عادت ڈالیں، آپ کے گھر میں جب جو بھی پانی پیے وہ زمزم پیے، اور زمزم جب بھی پیئیں کھڑے ہو کر پیئیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پیئیں، اور زمزم پینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ یہ ہمارے اسلام کا ایک جزو ہے کہ جب بھی زمزم پئیں گے کھڑے ہو کے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ اقدس میں ضرور قبول فرمائے گا۔ آمین آمین۔ دوسرا جو سوال ہے، میری بہن کہتی ہیں کہ عمرہ اور حج کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، ہر وقت دل میں یہی خیال اور دعا رہتی ہے، لیکن کوئی ایسا معاملہ نہیں بن پا رہا کہ وہ عمرہ یا پھر حج کے لیے روانہ ہو سکے۔ کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی دعا ہے جو کریں تو کچھ معاملات ایسے بن جائیں کہ عمرہ اور حج ہو جائے؟ آپ یقین کیجئے کہ میں نے حجاز مقدس میں، مکے اور مدینہ شریف میں درجنوں لوگ ایسے دیکھے، ریاض میں، سعودی عرب میں، جو وہاں پر برسوں سے مقیم ہیں اور ان کو حج اور عمرے کی بالکل توفیق نہیں ہوئی۔ اور میں نے پاکستان، انڈیا میں اور دنیا کے اور دیگر ممالک میں ایسے لوگ دیکھے جن کی جیب میں ڈھیلا بھی نہیں تھا، جن کے بینک میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، مگر دل میں مکے اور مدینہ شریف کی تڑپ تھی، ان کو بیت اللہ کا طواف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کی تڑپ تھی، ان کو عمرے کی اور حج کی تڑپ تھی، طلب تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بلایا۔ نہ وہ صرف یہ کہ انہوں نے عمرہ کیا بلکہ حج بھی کیا۔ اس کا تعلق مال سے تو قطعی نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف آپ کی نیت سے ہے، آپ کے بلاوے سے ہے، آپ کی طلب سے ہے۔ اور اس کے لیے جو بہترین وظیفہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یہ وہ تلبیہ ہے جو آپ ماشاءاللہ حج کے اوپر جب وقوف عرفہ ہو رہا ہوتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب وقوف عرفہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ حجاج کرام یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تلبیہ کا روزانہ اگر آپ کے دل میں واقعی تڑپ ہے تو ابھی رمضان شریف ہیں اور آپ انشاءاللہ یقین کیجئے گا کہ ابھی بھی حج کے دروازے بند نہیں ہوئے، اور الحمدللہ عمرے کے دروازے تو 12 ماہ کھلے رہتے ہیں۔ مدینے چلیں، اسی مہینے چلیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو آپ یہ تلبیہ آج سے اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہر نماز کے بعد 11 بار، روز رات کو سونے سے پہلے 100 بار، اور جب آپ کا دل کرے، جتنا دل کرے۔ میں تو عموماً یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی دیکھا کہ اپنے گھر میں مکہ اور مدینہ کا ٹیلی ویژن پہ اسکرین پہ چینل لگا کے اور وہاں پہ جب لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو رو رہے
رہے ہوتے ہیں, تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور 1 یا 2 مہینے کے بعد خوشخبری سناتے ہیں, مبارک ہو ہمارا عمرے پہ جانے کا اہتمام ہو گیا. کہاں سے ہوا, کس نے کیا, کیسے ہوا, بینک میں پیسے نہیں تھے, گھر میں زیور نہیں تھا, مطلب کسی طرح سے بھی وہ صاحب استعداد نہیں تھے, مگر تلبیہ اندر سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ٹالتا نہیں ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, ایک سوال جو بہت سارے لوگوں نے کیا ہے وہ مرگی کے بارے میں, ایپیلیپسی جسے کہتے ہیں, اور بے شمار لوگوں نے کچھ بچوں کے لیے یہ بھیجا ہے, کچھ بڑوں کے لیے. تو یہ مرگی اور ایپیلیپسی, ایک تو آغا صاحب اگر تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں, یہ کیا پیدائشی ہوتا ہے, بڑے ہو کے کسی ریزن کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے, اور اس سے ایک تو کیسے بچنا ہے, علاج کس طرح کا ہے یہاں پر, کیا ایزیلی مل جاتا ہے, علاج پرووائڈ کیا جاتا ہے ایپیلیپسی کا, اور علاج ہے بھی یا نہیں, پھر وظیفہ بھی. دیکھیں جی, قرآن پاک میں میری بہن ہر بیماری کا, ہر پریشانی کا الحمدللہ علاج موجود ہے. اب یہ ہوتا کیا ہے, اس کو ہماری دنیا کی زبان میں جو میں نے جتنی ریسرچ کی اور میں نے جتنے کیسز اس طرح کے دیکھے, تو دس از کائنڈ آف اے شارٹ سرکٹ. جیسے ہم کوئی ایک ایسا کوئی ہمارے سامنے مشین ہو جس میں باریک باریک بہت ساری تاریں ہوں بکھری ہوئی, اور اس کے اندر کسی قسم کا شارٹ سرکٹ ہو جائے, اور ایک دھماکہ سا ہو, ایک چھوٹا سا شارٹ سرکٹ کی آواز آئے, اور وہ مشین جو ہے وہ بلاسٹ ہو جائے. یہ ہمارے پروردگار نے, ہمارے دماغ کو بھی پروردگار نے کچھ اسی طرح سے بنایا کہ اس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں باریک باریک بال کے برابر وینز جو ہیں وہ پورے ہمارے برین کے اندر گھوم رہی ہیں. اور خدا نہ خواستہ اس کے اندر جب کسی بھی قسم کا کوئی خلل آ جاتا ہے اور یہ آپس میں مل جاتی ہیں, تو ایک چھوٹا سا شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بندے کو, انسان کو فٹس پڑنے لگتے ہیں, مرگی کا دورہ جس کو کہتے ہیں. یہ ڈرائیونگ کے دوران بھی آ جاتا ہے, خدا نہ خواستہ عورتیں کھانا پکا رہی ہوتی ہیں اس دوران بھی آ جاتا ہے, یہ کسی شادی میں بھی آ جاتا ہے, یہ رات کو سوتے ہوئے بھی آ جاتا ہے, یہ کہیں پہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ میں نے ایسے کیسز بھی بار بار دیکھے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان فوراً زمین پہ گرا اور اس کا جبڑا ٹوٹ گیا, دانت ٹوٹ گئے, سر پھٹ گیا, کسی ایسی جگہ سے سر ٹکرا گیا. تو یہ ایپیلیپسی بیماری تو کسی کو بھی, ہلکی بیماری کو تو کبھی ہلکا لینا ہی نہیں چاہیے, لیکن ایسی خطرناک بیماری کو دیکھتے سب سے پہلے تو وہ والا وظیفہ پڑھنا چاہیے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, تاکہ یہ بیماری جو اس کو ہے وہ آپ کو نہ ہو, اور اللہ پاک اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور اس کے لیے جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے, یا رحمانو یا سلامو یا اللہ ہو, یا رحمانو یا سلامو یا اللہ ہو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر مریض خود پڑھے اور زمزم پہ دم کر کے اس کا پانی پیے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور اگر وہ خود پڑھنے پہ قادر نہیں تو گھر میں اس کے ماں باپ, اس کے بہن بھائی, اس کے ازواج, اس کے شوہر, اس کے بچے, تو وہ سورہ مومنون کی آخری جو 4 آیات ہیں, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات افا حسب تم سے لے کے رحیمین تک, اس کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں, 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں, پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں, اس کے سر کے اوپر دم کریں. انشاءاللہ میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں جن کو برسوں ہو گئے الحمدللہ کوئی فٹز اور کوئی دورہ نہیں پڑا, مگر ڈاکٹر سے رابطے میں ضرور آ. کیا بات ہے, بہت زبردست. یہ بھی بات ہو گئی. آخری سوال کیونکہ وقت کم ہے. بھائی کہتے ہیں کہ میری قوت سماعت کم ہے, لیکن مجھے ہر وقت کان میں کسی قسم کا شور سنائی دیتا ہے. جن لوگوں کو کان میں شور سنائی دیتا ہو, یا ان کو اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہو, انہوں نے بڑے جا کے اعلیٰ سماعت کے ڈاکٹرز کو دکھایا ہو, کان کے اندر اعلیٰ سماعت بھی لگائی ہو, انہوں نے بار بار جا کے ڈاکٹرز کو ENT ایئر نوز اینڈ تھروٹ کے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا ہو, اور ان کو کسی بھی قسم کا فرق نہیں پڑ رہا ہو, تو میں ایسا وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں جو آج کل ہر جگہ یوٹیوب کے اوپر عام ہے. ہر شخص اسی وظیفے کے پیچھے دوڑ رہا ہے, بلکہ پاکستان کے بڑے بڑے جو آپریشن تھیٹرز ہیں, بڑے بڑے سرجن ہیں, وہاں پہ بھی ماشاءاللہ یہ وظیفہ عام ہو چکا ہے. اور یہ اتنا اچھا وظیفہ ہے, اس کا نام ہے سورہ رحمان کی تلاوت کو سننا. آپ یقین کیجئے, آپ دن میں 5 مرتبہ ہیڈ فونز لگا کے سورہ رحمان کی تلاوت کو سننا شروع کر دیجئے, ترجمے کے ساتھ ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ نہ صرف ماشاءاللہ تلاوت سن رہے ہیں بلکہ اس کا ترجمہ بھی سمجھ رہے ہیں. تو اگر آپ نے دن میں 5 مرتبہ نہیں ہو سکا تو رات کو سوتے وقت جب آپ بستر پہ لیٹ جائیں, اپنے کان میں سورہ رحمان کی تلاوت لگائیں اور اس کو سنتے سنتے سو جائیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض سے آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ جان چھوٹ جاتی ہے. اور ایک سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 83, اس کو ہے وہ یہ ہے, ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس کو اگر دم کریں, اپنے کسی جو کان میں ڈالنے والی دوائی ہوتی ہے اس کے جو ڈراپرز کے ساتھ ہی ہوتی ہے, وہ میں نام نہیں لے سکتا اس کا,
اس کو اگر ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اور 11 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کے اس کو اس دوائی کے اوپر دم کر کے جب دونوں کانوں کے اندر 3 ڈراپس ڈال دیں گے دن میں 3 مرتبہ، صبح نہار منہ، عصر مغرب کے درمیان اور رات کو سوتے ہوئے، تو انشاءاللہ ہر قسم کے سماعت کا مسئلہ، کانوں کا مسئلہ انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا منہاج صاحب، آپ اس سیگمنٹ میں آئے اور بہت پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، لوگ آپ کے سیگمنٹ کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو اس کے لیے جزائے خیر دے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک کے بعد اب سب جانتے ہیں کہ علماء کرام کا پینل یہاں موجود ہوگا، کلام سنیں گے اور برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ذکر خیر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں مقابلہ تقریر بھی ہے، قصص القرآن بھی ہے، سب کچھ رمضان پاکستان کی سحر نشریات میں۔ ویلکم بیک جناب، ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو۔ سحر ٹرانسمیشن رمضان پاکستان، اور آج 17 رمضان ہے، یوم الفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہ دن ہے۔ وہ کیا وقت تھا جب 313 ہیں ایک طرف بے سر و سامانی کے حالت میں، دوسری جانب جو کفار ہیں وہ سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس میں، یہاں پر کمزور ہیں وہاں پر طاقتور ہیں، لیکن وہ کمزور کیا کمزور کہلائیں گے جن میں طاقت ہو بھرپور ایمان کی اور اللہ کا ساتھ ہو، اور وہ فالو کر رہے ہوں آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو، تو وہ کمزور تو نہ ہوئے، وہ تو بڑے طاقتور تھے۔ اور ناظرین کرام، حق اور باطل کا فیصلہ ایسا ہوا کہ رہتی دنیا تک ہم اس دن کو یاد کریں گے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور آج اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک پر جاؤں، جب بھی ہماری اسلامی تاریخ کا کوئی بڑا دن ہوتا ہے یا کسی ہستی سے منسوب کوئی دن ہوتا ہے، تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہوا یا ان کی جو سیرت تھی اس سے آج کے لوگ کیا سیکھیں، اور آج کے تناظر میں اس پر بات کی جائے۔ لیکن آج میں اس سے پہلے یہ کہوں گی کہ ذرا حالات و واقعات پر نظر تو دوڑائیں۔ میں جانا چاہتی ہوں اس ماحول میں، اس وقت میں، اور محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ وہ کیا طاقت تھی، وہ کیا ایمان تھا، اور وہ کیا لوگ تھے، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رقت آمیز دعا کی اللہ تعالیٰ سے، وہ کیا الفاظ تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کیا وعدہ کس انداز میں پورا کیا۔ یہ سب انشاءاللہ ہم اس اپنے سیگمنٹ میں اس پر بات کریں گے۔ میرے بہت پیارے مفتی نور رحمانی صاحب یہاں پر موجود ہیں، ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور میرے بہت پیارے بھائی اسد ایوب صاحب معروف نعت خواہ ہیں، ثنا خواہ ہیں، یہاں پر موجود ہیں۔ آپ دونوں کی اجازت سے نور رحمانی صاحب سے آج کی اس گفتگو کا اور اس جو ذکر خیر ہم کرنے والے ہیں اس کا آغاز، نور بھائی میں چاہتی ہوں پوری قوم جو اس وقت آپ کو سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، ذرا اس وقت میں لے جائیے، اس ماحول میں ہمیں لے جائیے کہ کیا ہوا تھا یوم الفرقان، حق اور باطل کے فیصلے کا دن۔ جو اس جانب لوگ ہیں، جو سامنے لوگ ہیں، وقت کیا تھا، حالات کیا تھے۔ بسم اللہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح میری بہن نے کہا، چلتے ہیں اس واقعات میں، ان ایام میں جہاں سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیف ہیں، آزمائشیں ہیں، چاروں طرف خطرات ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ نہیں بلکہ شہنشاہ عرب و عجم،
तमाम कायनात के रहमतुल लिल आलमीन मदीने में मौजूद हैं। कुछ वाक़यात होना शुरू हुए। नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला दी जाती है कि अबू सुफियान की मायत में एक बहुत बड़ा काफ़िला जा रहा है और मक्के के लोगों ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। और क्यों की है? ताकि हम मदीने के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को कत्ल कर दें, ख़त्म कर दें और ये ख़त्म हो जाएं। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हो चुकी है। यहाँ फिर अमर बिन हज़रमी का कत्ल होता है मुशरिक का, और फिर इब्न जाबिर फुहैरी जो है वो मदीने के चरागाहों तक आता है और जानवरों को लेकर चला जाता है। मक्का के लोग, मक्का के काफिर नबी अलैहिस्सलाम को मुस्तकिल तंग कर रहे हैं। और फिर एक अजीम मारका होने वाला है। मदीने से 80 मील दूर एक कुआं था जिसके मालिक का नाम था बदर। वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके जाते हैं। खुलासे कलाम मुख्तसर बात कर रहा हूँ। वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। अबू सुफियान वहाँ से वो काफ़िला लेके निकल जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला दी जाती है कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो लश्कर है वो आपके लिए आ रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने, नाज़रीन यहाँ तवज्जो रखिएगा, कदम कदम पर हिकमतें, जिस तरह मेरी बहन ने कहा था मैसेजेस हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बराह रास्त जिन पर अल्लाह वही नाजिल कर रहा है, मगर इंसानियत को समझाने के लिए अल्लाह के नबी ने सबसे पहला इंटेलिजेंस सिस्टम मदीने और मक्के के अंदर नाफिज किया। आपने चंद नौजवानों का इंतखाब किया जो मदीने के बॉर्डर और मक्के के बॉर्डर पे हैं। वो दो नौजवान सहाबी एक शख्स को लेके आते हैं। नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं और वो लेकर आए और मार रहे हैं, कह रहे हैं कि बताओ कितने लोग हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, तालिना या वलद, नौजवान इधर आओ, इजलिसना, बैठो। और साहबा से कहा जब ये झूठ बोलता है तुम उसे छोड़ देते हो, और जब तुम ये सच बोलता है तुम इसे मारना शुरू कर देते हो। फिर आका ने अपने प्यारे अंदाज में कहा बेटे ये बताओ कितने लोग हैं। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानता कितने लोग हैं। अच्छा ये बताओ कितने ऊँट ज़िबा हुए। कहा या रसूल अल्लाह एक दिन 9 ऊँट ज़िबा किए और एक दिन 10 किए। अल्लाह के नबी ने ऐसे, अबू बकर 950 से लेकर 1000 तक उनकी तादाद। अल्लाहु अकबर। इंटेलिजेंस का सिस्टम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में आके मुझे सिखा रहे हैं। यहाँ और एक और भी सीखना है। आज पूरी कौम, पूरी दुनिया के लोग वज़ाइफ के लिए जाते हैं। याद रखना 5000 फरिश्ते बाद में नाजिल होते हैं, पहले तुम्हें अमल करना पड़ेगा। तुम्हें बदर में, अगर बदर में 5000 फरिश्ते उतारने तो फिर तुम्हें बदर का मैदान सजाना पड़ेगा। तुम्हें मुश्किल, मसाइब, तकलीफ, आजमाइशों के लिए राजी रहना हो। व इज़ तला इब्राहीम रब्बु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुन लिन्नासि इमामा। अल्लाह तुम्हें आजमाएगा और आजमाने के बाद तुम्हें ज़माने का इमाम बना देगा। आइए नाजरीन हम चलते हैं फिर बदर के मैदान में। बदर के मैदान में नबी अलैहिस्सलाम ने एक जगह पड़ाव डाला। एक सहाबी आया, या रसूल अल्लाह यहाँ नहीं आगे होना चाहिए। आका ठीक है। हुजूर अलैहिस्सलाम मशवरा कर रहे हैं। आज मैं अगर किसी मर्तबे पे हूँ, मैं किसी मनसब पे हूँ, माज़त के साथ गर्दन में सरिया आ जाता है। और मेरे वालिद का वो जुमला कि अकड़ में बेटे पकड़ है। हाँ। अकड़ में पकड़ है और अना को फना है। नबी इस्लाम मशवरा कबूल फरमाते हैं और फिर अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल होती है। और जहाँ आका करीम मौजूद थे वो सख्त ज़मीन थी, वो रसूलुल्लाह के लिए कारपेट बन जाती है। और जहाँ काफिर थे वहाँ कीचड़ हो जाती है और नबी अलैहिस्सलाम मैदान बदर में आ रहे हैं। नाज़रीन यहाँ भी जहन में रखिएगा, काफिर हुजूर गए वहाँ हिकमत अमली को अपनाया है। हिकमत हमारी एक सबसे बड़ा अलमिया ये होता है, हम दुआएं मांगते हैं, मगर मुझे मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि देखो तुम कोई मुश्किल वाक़यात आ जाए, अल्लाह तुम पर उस वक़्त रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा जब तुम्हारी हिकमत अमली हो। बिल्कुल। अफला यशकुरून की मंजिल पे तुम चले जाओ। अब आगे जाइए। आसमान से बारिश भी नाजिल हो चुकी है, 5000 फरिश्ते का नुज़ूल भी हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में निकल रहे हैं। 17 रमज़ान जुम्मे की रात का दिन है। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में छड़ी है। मैं आपसे भी कहूँगा या बहन आपसे भी, हमारे उस्ताद बेटे डॉक्टर शफीक साहब, सुनील साहब, जब जंग होती है ना तो वो मीलों पर फैल जाती है। लड़ते कुछ लोग इधर चले जाते हैं, कुछ उधर चले जाते हैं। अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक़ उमर फ़ारूक के साथ निकले हैं, हाथ में छड़ी है। आप कहते हैं अबू जहल यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा, शेबा यहाँ मरेगा।
आहा, कहाँ मरेंगे अबू जहल उतबा शैबा, कहाँ मरेंगे अबू जहल उतबा शैबा, के जंगे बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं। अब नाज़रीन ये याद रखें, वाह, मेरा वाह। ये यकीन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया ज़मीन को कि उतबा यहाँ, शेबा यहाँ, वलीद वहाँ, वो कहीं भी मरते मगर ज़मीन समेट के वहाँ लाती जहाँ मुस्तफ़ा ने इशारा किया क्या था। बात है, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से। और फिर आप ये देखिए, पहली मरतबा अरब ने वो जंग देखी, अजीब जंग। नबी अलैहिस्सलाम अजीम जर्नैल की सूरत में मैदान बदर के वाह। अंदर खड़े। क्या अमीर हमज़ा यहाँ खड़े, तसव्वुर में जाएं, कभी आंख बंद करें। अमीर हमज़ा इधर हैं, मौला अली शेर खुदा इधर हैं, आहा। अबू बकर इधर हैं, उमर इधर हैं, और हज़रत साद इधर हैं, हज़रत मास इधर हैं, हज़रत मऊस इधर हैं, बड़े बड़े बिलाल हबशी उधर हैं, हज़रत दूसरे अकाबिर सहाबा वहाँ मौजूद हैं। और अल्लाह के नबी ने हिकमत अमली। अब क्या हुआ, अब सुनिए बड़ी तवज्जो की बात। 1000 का लश्कर है तो जनाब 313 है तो कम से कम 600 की करीब तलवार होना चाहिए। बड़ा अजीब मामला है, 8 तलवारें हैं, अल्लाह, 8 तलवारें हैं। तलवारों पे नाज नहीं था, अपने ईमान पे यकीन था कि आज अल्लाह ताला हमें बचाएगा, हम हक पर हैं। और फिर हुआ दो भाले वाले जो नेज़े थे, अल्लाह के नबी ने इस तरह, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले इस तरह जो तीर अंदाज थे वो इस तरह खड़े, एक टांग नीचे और इस तरह तीर अंदाज हैं, उनके पीछे नेज़े वाले खड़े और सबसे पीछे तलवार वाले खड़े। और तलवार, एक रवायत में 2 तलवारें थीं और एक रवायत में 8 तलवारें मौजूद थीं। अब सामने से काफिर भागते हुए आ रहे हैं, वो हैरान है, यानी हो क्या रहा है, ये मोहम्मद वाले उठ क्यों नहीं रहे। हुजूर ने कहा था तुम्हारे पास तीर कम है, वो तीर फेंकते रहे, उन्हीं के तीर रिटर्न करते रहना। जब इशारा किया अमीर हमज़ा ने, भागते हुए उन पर जब तीर चलाना शुरू किया है, और ये तो हुजूर के आशिक हैं, ये जान लेने नहीं, ये तो मुस्तफ़ा पे जान निछावर करने आए, ये तो जान देने के लिए आए। जब तीर अंदाजी हुई है, भांसा पलटना शुरू हो गया। और फिर जो हुजूर अलैहिस्सलाम के आशिकों ने जंग लड़ी, और रवायत में कि 70 जो हैं कुफ़ार कत्ल हुए। और जब हुजूर ने पूछा कौन कौन आया, फरमाया या रसूल अल्लाह, वलीद आया, उतबा आया, शेबा आया, अबू जहल आया, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आया, हकीम बिन आज़ाम आया। फरमाया ए लोगों, आज मक्का ने अपने जिगर के टुकड़ों को हमारे सामने डाल दिया है, और बड़े बड़े जर्नैल कर्नैल जिनको अपनी इज्जत, शौहरत, दौलत, मकाम पे नाज था, माऊज और माज जैसे बच्चों ने अबू जहल की गर्दन काट दी। वो जो गर्दन अकड़ती थी मुस्तफ़ा के सामने डाल दी है। और यहाँ भी एक नुक्ता है, अबू जहल को भी कितना गुरूर था, कत्ल होते हुए कहता है हाँ वैल, वैल मतलब अरब कहते हैं हलाक, बर्बाद हो गया मैं कि मुझे किसान के बच्चे कत्ल कर रहे हैं। और फिर जुमला सुने, कहा गर्दन जरा नीचे से काटा ताकि कटने के बाद भी ऊंची रहे। यहाँ अब मैसेज देना चाहता हूँ बहन, यौम फुरक़ान मेरी बहन ने कहा, कुरान ने कहा, ये लफ्ज़ फुरक़ान मतलब फ़र्क करने वाले। 2 लश्कर थे, इधर ईमान वाले थे, इधर काफिर थे। इनमें सिफ़ात कौन सी थी? ईमान वाले मोहब्बत बांटने वाले, ईमान वाले नमाज पढ़ने वाले, ईमान वाले खैर ख्वाही करने वाले, ईमान वाले नफ़ा देने वाले, ईमान वाले मोहब्बतें बांटने वाले, ईमान वालों के दिल में बोझ नहीं था, हसद नहीं था, किब्र नहीं था। सामने जो थे उनमें हसद था, तकब्बुर था, किब्र था, ज़ख़ीरा अंदोज़ी थी, सूद था, झूठ था। मियाँ आज हमें ये सोचना है हम हैं किस काफिले में, हम हैं किस लश्कर में। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नाराए तकबीर बुलंद कर कर उनके लश्कर में खड़े हों जो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताख या गद्दार या मुनाफिक हैं। आज की रात मुझे अपना फैसला और एहतसाब करना है। मैं झूठा तो नहीं, मैं गीबत करने वाला तो नहीं, मैं मुनाफिक तो नहीं, मुझे किसी की इज्जत शौहरत से हसद तो नहीं। अगर है तो फिर ये तो अबू जहल की खुसूसियत थी। तुम्हें भी अभी तक तुम्हें मोहम्मद वालों का रंग चढ़ा नहीं। मैं मगरूर तो नहीं, तकब्बुर वाला तो नहीं, जैसे आपने बताया।
डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे, ये तो हालात और वाक़यात हुए जंग के। अब जंग के बाद जो मामला पेश आ रहा है, जब कैदी हैं तो उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, जो लाशें हैं उनकी बेहुरमती नहीं की जा रही, उसमें भी मैसेजेस हैं, उसमें भी सीखने का अमल है, ज़रा उसके ऊपर गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा बदर इस्लामी तारीख़ का एक अहम तरीन वाक़या है, एक संग मील है, और बहुत खूबसूरती से मुफ्ती नूर रहमान साहब ने जंग बदर का नक्शा सामने रख दिया। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये ज़िक्र करना चाहूँगा कि ये जो जंग बदर है ये अपने पीछे 14 साल का पस मंज़र रखता है। 14 साल की तारीख़ है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुदा की तरफ लोगों को दावत दी, वहदहु ला शरीक की तरफ बुलाया, तो कुरैश की मुखालफत का आगाज़ हो गया। और जैसे जैसे दावत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्तिका होता चला गया, वैसे वैसे मुखालफत कुरैश में भी इजाफ़ा होता चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों को भी अज़ियतों और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, और ख़ुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुश्किलात का, मसाइब का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि पहली हिजरत हबशा का मौका आया। फिर उसके बाद शोबे अबी तालिब का वाक़या पेश आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान के बच्चों, औरतों समेत जो है वो सोशल बाइकॉट का सामना करते हैं 3 साल तक, जो एक बहुत बड़ा मरहला है। और फिर उसके बाद कुरैश मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के चिराग को गुल करने का मंसूबा बनाते हैं, तो अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है, आपको इजाज़त देता है कि अब आप मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा हिजरत कर जाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शहर को जो कि आपको बहुत महबूब था, उसे छोड़कर आप मदीना मुनव्वरा आ जाते हैं। लेकिन मदीना मुनव्वरा आने के बाद भी जो कुफ़ार मक्का हैं, मुशरिकीन मक्का हैं, वो आपको सुकून से नहीं रहने देते हैं, मुसलमानों का पीछा नहीं छोड़ते। और उसी का नतीजा है कि फिर 2 हिजरी में रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला की तरफ से पहली बार ये हुक्म नाजिल होता है और मुसलमानों को इजाज़त दी जाती है कि अब जुल्म का मुकाबला जो है वो ताकत के साथ किया जाए, तलवार के साथ किया जाए। और कुरान करीम की जो आयत नाजिल हुई वो बहुत काबिल गौर है, जिससे हमें इस्लाम के फ़लसफ़े जिहाद का पता चलता है। कुरान ने कहा उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, कि उन लोगों को इजाज़त दी जाती है लड़ने की, मुकाबला करने की, जिन पर जुल्म किया गया। अच्छा। तो मालूम ये होता है कि जंग का जो फ़लसफ़ा है इस्लाम में, ये किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं है, बल्कि जुल्म को रोकने के लिए है, जुल्म को मिटाने के लिए है, अमन के क़याम के लिए है। तो मुसलमान जंग बदर में आए तो वो जुल्म के ख़ात्मे के लिए आए। और जैसा कि कुरान की आयत के हवाले से कहा गया कि यौमुल फ़ुरक़ान, इसे कहा गया कि एक ऐसा दिन कि जिसने हक़ और बातिल में इम्तियाज़ पैदा कर दिया, सही और गलत में फ़र्क बयान कर दिया, और ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि हक़ पर कौन है, बातिल पर कौन है। एक बहुत दिलचस्प बात मैं आपको ये बताऊँ कि जब कुफ़ार मक्का का लश्कर मक्का मुकर्रमा से रवाना हुआ है, तो उन्होंने भी ग़िलाफ़ काबा को पकड़कर ये इल्तिजा की थी कि ए अल्लाह, अगर हम ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं, अगर हम सिला रहमी करने वाले हैं तो हमें फ़तह अता करना, और अगर मोहम्मद जो हैं वो हक़ पर हैं तो उन्हें फ़तह हासिल हो। तो ये इल्तिजा करके वो वहाँ से निकले थे अपने पूरे गुरूर तकब्बुर के साथ, बेपनाह साजो सामान के साथ, और फिर वहाँ मुसलमानों के साथ उनका टकराव हुआ। और यहाँ एक मैसेज भी, और उसके साथ साथ इस जंग बदर से जो हमें सबक मिलता है, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने जिक्र किया कि हम देखें हम कहाँ खड़े हैं, तो आप ये देखें कि इस जंग में जैसा कि जंगों के बारे में कहा जाता है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, कि हर चीज़ जायज़ है, लेकिन इस्लाम हमें बताता है कि हर चीज़ जायज़ नहीं है। बिल्कुल। इस जंग के भी कुछ उसूल हैं, मोहब्बत के भी कुछ उसूल हैं। तो यहाँ पे जब लश्कर रवाना होता है तो सवारी के लिए ऊँट मौजूद नहीं है, घोड़े मौजूद नहीं हैं। 313 अफराद हैं, लेकिन उनमें भी 3-3 अफराद एक सवारी उनके लिए मैसर होती है। और उसमें मसावात का आप आलम देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बारी लगती है कि अल्लाह के रसूल, हज़रत अली, हज़रत अबू लुबाबा, ये 3 अफराद एक ऊँट पर सवारी करते हैं बारी बारी, और वो चाहते हैं हज़रत अली, हज़रत अबू लुबाबा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सवार हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मना फरमा देते हैं। इसी तरह से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, जो बड़े ताजिर थे,
جن کے پاس بڑا مال و اسباب تھا، لیکن اللہ کی راہ میں انہوں نے وہ سب چھوڑ کر ہجرت کی تھی، اور آج یہ عالم تھا کہ جنگ کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو ایک اونٹ پر تینوں کی باری لگی ہوئی ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ کہ جس میں ایک جانب 1000 افراد کا لشکر ہے، دوسری طرف 313 افراد ہیں جن کے پاس ساز و سامان بھی پورا نہیں ہے، اور ایسے میں ایک ایک فرد اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ 2 صحابہ کرام حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد حضرت حسین مکہ سے مدینہ آ رہے ہوتے ہیں، راستے میں ان کو کفار کا لشکر روکتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ میں شرکت کرنے جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ جب یہاں پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو گوش گزار کرتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو اس جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے ہیں کہ نہیں، اگر تم نے ان سے کہا تھا کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں، جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، تو جنگ میں شریک نہ ہو۔ یہ وہ وعدے کی پاسداری ہے جو آج ہم میں نہیں ہے۔ حالانکہ جنگ میں جائز ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں۔ اسی طرح سے یہ جنگ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ایمان کا معاملہ کیا ہے، ایمان کس درجے پر مطلوب ہے۔ کہ میدان بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک جانب ہیں اور ان کا بیٹا ان کے مد مقابل ہے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس کی تلوار آپ کی گردن پر ہوتی ہے، بعد میں وہ ذکر کرتا ہے کہ آپ کی گردن پہ میری تلوار تھی، لیکن آپ چونکہ میرے والد ہیں تو میں نے وہ تلوار نہیں چلائی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری تلوار تمہاری گردن پہ ہوتی تو میں ایک لمحے کا تعامل نہ کرتا کہ دشمن دین کا سر قلم کر دیتا۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق ایک جانب ہیں، ان کے ماموں دوسری جانب ہیں۔ تو اس جنگ نے یہ بتا دیا، یہ فرقان بالکل واضح طور پر فرق کو واضح کر دیا کہ اہل ایمان الگ ہیں، اہل کفر الگ ہیں، اور کوئی رشتہ داری اس میں اس کے بیچ نہیں آ سکتی۔ جنگ ختم ہوتی ہے تو قیدی 70 افراد کفار کے جہنم واصل ہوتے ہیں، 70 افراد کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ لیکن زمانے کا رواج یہ تھا کہ جن کو قیدی بنایا جاتا تھا انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ نے ان کو آرام اور سکون سے رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے خود کھجوروں پہ گزارا کیا، ان کے لیے خوراک مہیا کی، اور محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ مسلمانوں نے جو سلوک کی مثال قائم کی اس سے پہلے ہمیں نہیں ملتی۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 14 سال تک مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، انہیں اپنے شہر کو، اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور کیا، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے اصحاب نے ان کے آرام کا پورا خیال رکھا۔ اکثر قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا، جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کا فدیہ خود ادا کر دیا گیا۔ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ یہاں بھی آپ نے یہ مثال قائم کر دی کہ علم کا مقام کیا ہے، قیدیوں کے ساتھ سلوک کیسے کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کی دنیا میں بھی، آج کے دور میں بھی اپلیکیبل ہیں، ریلیونٹ ہیں۔ کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ وہ مارکہ تو چند گھنٹوں کا تھا، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، لیکن اس چند گھنٹوں کے مارکے میں جو اعلیٰ انسانی اقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال ہے۔ کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورتی سے، بڑے پیارے انداز میں آپ نے وہ ساری چیزیں بتائیں اور کافی چیزوں کو کور کر لیا۔ نور رحمانی صاحب، اس پورے وقت میں جب آپ بھی یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی، تو میرے ذہن میں بار بار خیال کس کا آیا؟ میرے ان پیارے مسلمان بہن اور بھائیوں کا جو کہ ہم رمضان میں ہر معاملے پر بات کر رہے ہیں۔ ہم افطاریوں کے لیے تیار ہیں، ہم پورا دن بھوکا رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ یہاں سے فارغ ہوں گے اپنے کام سے، گھر جائیں گے، گھر جا کر تیاری کریں گے، پورا روزہ گزاریں گے، پھر یہاں آئیں گے، کام کریں گے، افطار جائیں گے۔ افطار کے لیے ہمارے گھر میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، ہمارے پیارے ہوں گے ہمارے ساتھ۔ تو جناب، جیسے میرے بچے ہیں گھر میں، میرا 2.5 سال کا بیٹا ہے، میری 5.5 سال کی بیٹی ہے، تو مجھے بڑی طلب ہوتی ہے کہ میں جاؤں، ان سے ملوں، انہیں اپنے گلے لگاؤں۔ تو ایسی بہت ساری مائیں ہیں ایک ایسی جگہ پر جہاں ان کے اسی عمر کے بچوں کو، بلکہ گود میں پیدا ہوئے بچوں کے اوپر بم پھینکے جا رہے ہیں، بمباری کی جا رہی ہے، اور یہ کئی ماہ سے جاری ہے۔ مائیں اپنے بچوں کے لاشیں اٹھا رہی ہیں۔ رمضان میں پمفلٹس پھینکے جا رہے ہیں اوپر سے کہ ہیپی رمضان، اور فلسطینی جو میرے بہن بھائی ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور
وہاں بھی اسی طرح ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور وہ ظلم برداشت کر رہے ہیں، اور ان کا ایمان ہم سب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہمارے ایمان سے بہت مضبوط ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لاشیں گود میں اٹھائے کہہ رہے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم بھی شہید ہو جائیں اور ہم بھی وہاں پہنچ جائیں، اور ہم منتظر ہیں کہ ہمارے اوپر بھی بم گرا دیے جائیں۔ تو وہاں پر جو قوت ایمانی ہم دیکھنے کو مل رہی ہے تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، اور پھر سر شرم سے اس لیے بھی جھک جاتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے جو بڑی بڑی سپر پاورز ہیں، جو خود کو سپر پاور کہتی ہیں، اور کہیں کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی واقعہ ہو جائے، یہ سب سامنے آ جاتے ہیں کہ ہو یہ کیا ہو گیا، فلاں کیا ہو گیا، اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ وہاں پر سب نے اپنے کانوں کو بند کر لیا ہے، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا ہے، منہ پر خاموشی ہے، کیونکہ جو ظالم ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے، وہ طاقتور ظالم ہے، تو اس ظالم کے سامنے کوئی اپنی زبان نہیں کھول رہا، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، اور جو مرنے والے ہیں وہ چونکہ ایمان ان کا بہت مضبوط ہے لیکن وہ خود کمزور ہیں، تو اس لیے ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ اگر 2 جملوں میں نور بھائی آپ دعا فرما دیں فلسطین کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے لیے، اور پھر آپ سے دعائیہ کلام کا اگر میرے مولا کرم ہو کرم اگر پڑھ دیں 2 اشعار۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل اصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے مظلوم فلسطین بہن اور بھائیوں پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما۔ آمین، اے اللہ شہداء پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما، ان کے جو ماں باپ حیات ہیں، ان کے جو بہن بھائی اے اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما، آمین، صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہم ان تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما کہ ہم غیر کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کم از کم ان کے مددگار بن جائیں۔ ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ آمین، محمد رسول جزاک اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا۔ یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائے کہاں، تو ہی سنتا ہے سب
مولا کرم ہو کرم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ اسد بھائی. ایک بریک پر جا رہے ہیں ناظرین کرام. بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے آپ سب جانتے ہیں کہ مقابلہ تقریر ہوتا ہے. ہمارے معزز مہمان بن جائیں گے ججز اس مقابلہ تقریر کے. سب کچھ ایک بریک کے بعد. رمضان پاکستان میں. رمضان المبارک کی سحر نشریات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یوم غزوہ بدر یوم الفرقان کا ذکر ہم نے کیا. اپنے علماء کرام سے بھی اس بارے میں بات کی اور آج مقابلہ تقریر کا عنوان بھی یوم الفرقان کے حوالے سے ہی ہے. علامہ اقبال کے مشہور شعر کا مصرع اول ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. اس پر مقررین جو آج تقاریر پیش کریں گے ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. اویس علی قاضی, ملائکہ قریشی اور علی نواز. سب سے پہلے اویس علی قاضی آپ سے درخواست ہے کہ آئیے اور اپنی تقریر کا آغاز کیجیے. آپ کے پاس ہیں 2.5 منٹ. بسم اللہ بیٹا. جذبہ ایمانی سے سرشار مسلمان سرور کائنات کی قیادت پہ میدان جنگ میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں اللہ رب العزت اپنی مدد و نصرت کا نزول فرماتا ہے. صدر علی وقار 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری بدر کا میدان ہے. کفاران مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہونے والی ہے. ایک جانب ایک خدا کو ماننے والے ہیں تو دوسری جانب ایک خدا کو ماننے والے ہیں تو دوسری جانب توحید کا انکار کرنے والے. ایک جانب لشکر کفار ہے تو دوسری جانب لشکر اسلام. ایک جانب 1000 کا لشکر کفار ہے جو جنگی ساز و سامان سے لیس ہے تو دوسری جانب 313 کا لشکر جو جذبہ جہاد کی رونق سے مالا مال ہے کہ بس صدر علی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بلند کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری مدد فرما اور اپنا وعدہ پورا کر. اگر تو چاہتا ہے کہ کفر غالب آ جائے تو پھر اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. کہ صدر علی وقار آیات ربانی کا نزول ہوتا ہے. اللہ رب العزت آیات ربانی سورہ انفال کی آیت اتارتا ہے کہ میں 1000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کروں گا اور تم فتح سے ہمکنار ہوں گے. مسلمان جنگ شروع ہوتی ہے. قحط اور فاقے کی گود سے نکل کر 2 بچے معاذ اور موعظ کفار مکہ کے سردار ابو جہل کو واصل جہنم کرتے ہیں. یوں مسلمان 313 کا لشکر 1000 کے لشکر پر غالب آ جاتا ہے اور مسلمان غزوہ بدر کے فاتح ٹھہرتے ہیں کہ کب کسی شان سے مرتے تھے عزیزان عرب, کوئی کہلایا جغل اور کوئی لعان عرب. بات جب تیری شریعت کی ہو میرے مولا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. دین اسلام کی خاطر لڑی گئی تمام جنگوں میں مسلمانوں کو فضائے بدر پیدا کرنے کی اشد ضرورت پڑتی رہی ہے. صدر علی وقار جنگ یمامہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائے بدر پیدا کر کے نبوت کا حامی کرنے والے شخص کو واصل جہنم کرتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر کے حضرت عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر کے حضرت عثمانی غنی بحیرہ روم کے لشکر کو تیار کرتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر کے حضرت علی بن ابی طالب باب خیبر کو اکھاڑتے ہیں. خندق میں عمر بن عبدو کو واصل جہنم کرتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر کے حضرت حسین کربلا میں اپنے 72 جانثاروں کو قربان کرتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر کے برے صغیر پاک و ہند کے مسلمان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور بالآخر 1947 میں ایک آزاد مملکت پاکستان حاصل کر لیتے ہیں. کہ فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک, یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک, یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک. شکریہ. بہت بہت شکریہ اویس علی قاضی. ملائکہ قریشی بسم اللہ. صدر وقار یقین, اعتماد, بھروسہ کہ جس نے انسانوں کو صحراؤ دریا کو 2 کرنے کے قابل بنایا, پہاڑوں کو اپنی ہیبت سے سمٹنا سکھایا,
सूरत खुर्शीद उभरना सिखाया, तलवारों के साए तले कलमा हक कहने का हुनर सिखाया, जिसने रात और सुबह सादिक के पुरनूर आफताब और कुर्रा-ए अर्ज़ के बहरोबर को ये कहने पर मजबूर कर डाला कि अरे जब जज्बा इब्राहिमी है तो शोलों से क्या डरना, अगर रास्ता है यूसुफ का तो फिर जेलों से क्या डरना, अगर वारिस हो मरियम के तो इल्जामों से क्या डरना, कि तेरे हाथ में इस्तिकामत का वो अलम है जो ताइफ में लहराया तो हर सूर रोशनी फैली और जिंदगी की खुशबुएं महकी। मगर सदी वकार आज भी चारों तरफ तारीकी रातें हैं, आज भी शैतान की वो पहली सी घाटें हैं, मगर याद रखिए कि हम तो वो कौम है कि जिनको हुक्म मिला फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। सिरजी वकार फजाए बद्र पैदा की तो आतिशे नमरूद गुलो गुलजार हो गई, फजाए बद्र पैदा की तो यसरब का 313 का लश्कर सुर्ख रू हो गया, फजाए बद्र पैदा की तो तपती रेत पर आहद पुकारते बिलाल सुर्ख रू हो गए। अब चश्मे तसव्वुर से देखिए वो मंजर कि करबला का मैदान है, फर्रात का किनारा है, इधर 72 अफराद पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, उधर यजीद की ताकतवर फौज पानी की बूंद बूंद को रोके हुए हैं, नामूस की हिफाजत करती दोशीज़ाएं, भूख से बिलखते बच्चे, यजीद की ताकतवर फौज के सामने सरनिगू ना करने वाले अपना लहू बहाते, सर कटाते, जान लुटाते रहे, और फिर पानी की बूंद बूंद को तरसती करबलाती सरजमीन सुर्ख रू हो गई। फिर यजीदियत की तलवार को सजदे में गिराते हुसैन इब्न अली सुर्ख रू हो गए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका मलाइका कुरैशी। अली नवाज आखिरी तकरीर पेश करेंगे। अली आपके पास है 2.5 मिनट, बिस्मिल्लाह। 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी बदर का मैदान है, मारकाए हक व बातिल जारी है, एक जानिब लश्कर कुफार, दूसरी जानिब मुजाहिदे इस्लाम, एक जानिब घोड़ों और ऊँटों की गसी तादाद और साजो सामान से लबरेज 1000, दूसरी जानिब फ़कत 2 घोड़े और 70 ऊँटों के साथ जज्बाए ईमानी से सरसार 313, एक जानिब अबू जहल की क़यादत और पूरे लश्कर में मौत का खौफ व हरास, और दूसरी जानिब इमामुल अंबिया की क़यादत, जीत की बशारत और जज्बाए ईमानी से सरसार मुसलमान। तो फिर सदर अली वकार रहमत खुदावंदी जोश में आती है, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाहु रमा की नवीद सुनाई जाती है। फिर सदर अली वकार पूरी दुनिया देखती है, हक फतवात होता है, 313 1000 के गुरूर को खाक में मिला देते हैं। फिर शायर का कलम भी लिख उठता है कि फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अभी। सदर अली वकार जब हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा और फिजाए बदर पैदा की तो हर दौर में फरिश्ते हमारी नुसरत को उतरे कि हम हर मजलूम की आवाज़ बने। जब कहीं जुल्म देखा तो वजाहदू फी सबीलिल्लाह की अमली तस्वीर बन गए, कहीं सैफुल्लाह बनकर सिफाए दैर से बातिल को मिटाने लगे, कि नो इंसानी को गुलामी से छुड़ाने लगे, कि हम अपनी कुव्वत ईमानी से कैसरो किसरा के दरो दीवार हिलाने लगे, कि जब हमने फिजाए बदर पैदा की तो यरमूक में 40,000 लश्कर की मदद से 2,40,000 रूमी जंगजू के गुरूर को खाक में मिला दिया, कि जब हमने फिजाए बदर पैदा की तो सारे उंदलस पे कश्तियाँ जलाकर तारिक बिन ज़ियाद की सूरत में फातेह उंदलस के लाए, कि जब हमने फिजाए बदर पैदा की तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की सूरत में सलेबी ताकतों से टकराए और किबलाए अवल पे पर्चे में इस्लाम लहरा दिया, कि जब हमने फिजाए बदर पैदा की तो एक गैर मुस्लिम बेटी की पुकार पे इब्ने कासिम की सूरत में सिंध को बाबले इस्लाम बना दिया। मगर अफसोस सदर अली वकार, हम जो कल गैर मुस्लिम बेटियों की इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ थे, आज कश्मीर और फ़लस्तीन में हमारे अपनी बेटियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं, जो चीख चीख के हमसे ये फरियाद कर रहे हैं, कोई मसीहा इधर भी आए, कोई तो चारा घरी को उतरे। हवस की सुर्खी रुके बशर का हसीन गज़ा बनी हुई है, ज़मीन जनाजा बनी हुई है। सदर अलवकार अब भी वक्त है कि हम फ़िज़ाए बदर पैदा करें, फिर देखें कि फ़रिश्ते हमारी नुसरत को कैसे उतरते हैं और पूरी दुनिया में इस्लामी परचम लहराता है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली नवाज। उवैस अली काजी, मलाइका कुरैशी और अली नवाज ने अपनी तकारीर पेश की। जजेस के पास जाएंगे। नूर भाई आपसे आगाज़ और फिर आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा गलतियाँ और मलाइका सबसे पहले खड़ी है,
اس بچی کا انداز بیاں اچھا تھا، تلفظ کچھ بہتر تھا، مگر موضوع پہ بالکل بھی نہیں، بالکل نہیں. تو یہاں فیل ہو گئی. اب آئے سیکنڈ، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ اویس علی قاضی صاحب. کچھ تھوڑا بولے لیکن پھر ہٹ گئے ٹریک سے، یہ بھی سائٹ ہو گئے. اب آئے علی نواز صاحب. مواد تھا، انداز بیاں بالکل بھی نہیں تھا، اور تلفظ کی ادائی یا ادائیگی، ادائی کچھ بولنے میں مشکل ہوتی ہے نارملی بھی آپ کو الفاظ کی ادائی میں نا، وہ میرے خیال میں وہ اس کا ہے مجھے جو اندازہ ہوا. ہاں اس بہا پر پھر اس پہ چلے ہم اس یہ فرسٹ ہے. پھر اس کیونکہ میں یہی دیکھ رہی تھی کہ اس نے کوشش تو بھرپور کی ہے. سر میرا سندھی لہجہ تھا نا، اس لیے پہلی مرتبہ آیا تھا. نہیں بیٹے، ہمارے یہاں لہجے کی نہیں بات، تمہیں ویسے الفاظ کی ادائی میں مشکل ہوتی ہے کچھ ایشو اس طرح کا؟ جی. تو اس حساب سے تو دیکھیں نا. پھر آپ فرسٹ ہیں اگر یہ مسئلہ. کیونکہ دیکھیں باقی تو بہت ہی آف ٹاپک ہو گئے. آپ نے جو واقعہ کربلا کا ذکر کیا وہ ٹھیک ہے، اس کو ایک ایز اے ریفرنس یوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے پوری تقریر اس پر مکمل کر دی. تو ہم تو آج بات ایک اور واقعے کی کر رہے ہیں نا، تو وہاں سے تو بہت کچھ ہے جو آپ اس پر بتا سکتے. ایز اے ریفرنس تو واقعہ کربلا بہترین آپ نے چوز کیا، لیکن پوری تقریر اس پر نہیں ہو سکتی نا، تو آپ نے رہنا ہے ایک ٹاپک کے اوپر. تو دونوں نے یہ والا معاملہ تو بچے کے لیے بیٹا یاد رکھنا، بہت زیادہ بولنا کمال نہیں ہوتا، تھوڑا ہو مگر کام کا ہو، یہ کمال ہوتا ہے. تو آج آپ نے جو تھوڑا کیا وہ کمال کیا، تو اس لیے آپ کا بھی یہی ڈیسیجن ہے، دونوں نے مشترکہ. اسد بھائی آپ بھی؟ علی نواز فرسٹ. زبردست بھائی. علی نواز آپ آئے کہاں سے آئے ہو؟ حیدرآباد میں پڑھتا ہوں مہران یونیورسٹی میں. کیا بات ہے بھائی، مہران یونیورسٹی والے دیکھ لیں، علی نواز صاحب نے بہت اچھی آج تقریر پیش کی اور ہم خوش ہیں بہت زیادہ. ویری ویری گڈ ٹرائی، اور کوشش کرتے رہو. اور الفاظ کی ادائی میں کسی اسپیچ تھراپسٹ کے پاس جاؤ اگر مشکل ہوتی ہے الفاظ کی، وہ انشاءاللہ اس کو بہتر کر دیں گے. اب تو بہت ٹیکنالوجی آ گئی ہے، پہلے ذرا مشکل ہوتی تھی ہے نا، تو یہ بھی آسان تھیرپی میں آپ کو خوبصورتی بتاؤں، ہے. جی یہ بچہ قرآن پڑھنا شروع کر دے. اچھا، جب اس نے آیت پڑھی تو بالکل ٹھیک تھی؟ نہیں وہ بھی غلط تھی. اچھا غلط تھی؟ نہیں اس ورڈز غلط تھے یا ادائی؟ نہیں ورڈز غلط تھے. غلط وما تھے. رمیتا. او ٹھیک ہے. لیکن قرآن پڑھنے بھی مشکل ہوتی ہے یا وہ آسانی سے پڑھ لیتے ہو؟ وہ میرا اتنا بالکل گرفت زیادہ نہیں ہے قرآن شریف. اچھا تو بس اس کی کوشش کریں نا آپ، تو وہ پھر ٹھیک ہو جائے گی. آپ کو بتا دیا، ایک حکیم صاحب ہیں انہوں نے آپ کو نسخہ بتا دیا بھائی. تو بہت بہت مبارک ہو علی نواز. پنجند کی جانب سے، پنجند ایک بہترین برانڈ ہے جے ڈاٹ کا، اور ان کی جانب سے تحائف یہاں پر بھیجے جاتے ہیں ہماری افطار نشریات میں بھی اور سحر نشریات میں بھی، اور بہت ہی اچھا برانڈ انہوں نے لانچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے. پنجند کی جانب سے تحائف ہے کورل جیولز، طفل بیبی ڈائپرز. ایک اور طفل بیبی ڈائپرز کا جو یہ برانڈ ہے پاکستانی برانڈ ہے، ہمارا اپنا پاکستان کا برانڈ ہے، اس کو سپورٹ بھی کیجیے. اور انہوں نے بھی بہت سارے تحائف ہماری سحر نشریات میں بھی بچوں کے لیے اور افطار نشریات میں بھجوائیں. حمزہ کلیکشن، مزیدار حلیم، ایس بی جی جینز، کیو ایم ایس ڈیجیٹل. ہم شکر گزار ہیں تمام سپانسرز کا جو ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تمام تحائف بھجواتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ کے کلام سے اسد بھائی ہم اس سیگمنٹ کے اختتام پر جائیں گے، اور پھر بریک کے بعد قصص القرآن کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. بسم اللہ اسد بھائی. قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانا ہے، جنت تو ٹھکانا ہے، مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، حامی یہ بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در
سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آقا، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم، میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، اسی مہینے چلے، آؤ مدینے چلے، تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں، نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں، ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے، براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں، مدینے چلے، آؤ مدینے چلے۔ ناظرین کرام، قصص القرآن میں آج ذکر کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملک شام کی طرف ہجرت، مصر میں داخلہ اور پھر ارض مقدس میں قیام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی ہٹ دھرمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو نا امید ہو کر ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں اس کا صلہ عطا کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناظرین کرام جب اللہ کی رضا کے لیے اپنی قوم سے جدائی اختیار کی اور ان کے ملک سے ہجرت کر لی تو آپ کی زوجہ محترمہ کے اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط بن حاران بن آزر تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نیک اولاد عطا فرمائی اور نبوت اور کتاب آپ کی نسل میں مقرر بھی فرما دی، یعنی آپ کے بعد مبعوث ہونے والا ہر نبی آپ ہی کی اولاد سے تھا، اور آپ کے بعد نازل ہونے والی ہر کتاب آپ کی نسل کے کسی فرد ہی پر نازل ہوئی تھی۔ آپ کو اللہ کی طرف سے انعام ملا کیونکہ آپ نے اس کی رضا کے لیے اپنے وطن، اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کو بھی چھوڑ دیا تھا، اور ہجرت کر کے اس مقام پر تشریف لے گئے تھے جہاں پر آپ اپنے رب کی عبادت کر سکتے تھے اور لوگوں کو اس کی طرف بلا سکتے تھے۔
अहले किताब कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पाक बाज औलाद की दुआ फरमाई थी। अल्लाह ने आपको इसकी खुशखबरी दी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मक़दस में रहते 20 साल हो गए तो सारा अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, रब ने मुझे औलाद से महरूम रखा है, आप मेरी लौंडी हाजरा अलैहिस्सलाम के पास जाएं, शायद अल्लाह ताला आपको उससे औलाद अता फरमा दे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम वापस आई तो उनके यहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कहते हैं कि जब इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी रिवायात के मुताबिक। नाज़रीन किराम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से 13 साल पहले पैदा हुए थे। जब हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई तो उन्होंने हज़रत खलील अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि उन्हें उनके सामने न रखें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें और उनके बेटे को लेकर चले, हत्ता कि उन्हें वहाँ ठहरा दिया जहाँ आजकल मक्का मुकर्रमा का शहर आबाद है। नाज़रीन किराम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उस वक्त दूध पीते बच्चे थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें वहाँ छोड़कर चले तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उठकर अपना दामन पकड़ लिया और बोली, इब्राहीम आप हमें इस जगह छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हमारे पास तो ज़रूरत की अशिया तक नहीं है। जब बार बार सवाल करने पर भी जवाब ना मिला तो उन्होंने कहा, क्या आपको अल्लाह ने ये हुक्म दिया है? फरमाया हाँ। तब उन्होंने कहा, अगर ये बात है तो वो हमें हलाक नहीं होने देगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब एक घाटी पर पहुंच गए जहां से वो लोग नज़र नहीं आ रहे थे तो उन्होंने उस लम्हे काबा शरीफ की तरफ मुंह करके हाथ उठा दिया और ये दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद मैदान में यानी मक्का में जहां खेती नहीं तेरे इज्जत और अदब वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें सो तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि उनकी तरफ झुके रहें और उनको फलों से रिस्क दे ताकि तेरा शुक्र किया करें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा उनको दूध पिलाती थी और ख़ुद उस पानी से वो ख़ुद कुछ पी लिया करती थी, जबकि मशकीज़े का पानी जो थोड़ा बहुत था वो भी ख़त्म हो गया। तो अब उन्हें ख़ुद प्यास लगने लगी और उनके बेटे को भी अब प्यास लगने लगी। वो देख रही थी कि बच्चा मासूम है, प्यासा है और प्यास की वजह से बहुत बेचैन है, वो उसे तड़पता ना देख सकी तो उठकर चल दी। उन्हें अपने करीब की ज़मीन में से सफ़ा पहाड़ सबसे करीब मालूम हुआ, वो उस पर चढ़ गईं। फिर वादी की तरफ मुँह करके देखा कि क्या कोई इंसान नज़र आता है, कोई नज़र ना आया। वो सफ़ा से उतरी, जब वादी के नशेब में पहुंची तो अपनी कमीज़ का दामन जो कि ज़मीन तक पहुंच रहा था वो उठाकर इस तरह भागी जिस तरह से कोई परेशान और बहुत मुसीबत ज़दा इंसान दौड़ता है, हत्ता कि उन्होंने उस वादी को पार कर लिया और अब सफ़ा से वो वादी को पार करके मरवा तक पहुंची तो उस पर चढ़ गई और देखा कि क्या कोई नज़र आता है, कोई नज़र ना आया। तो उन्होंने नाज़रीन किराम 7 बार इसी तरह से एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक दौड़ती रहीं, सफ़ा से मरवा के दरमियान। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज लोग इसी वजह से इन दोनों पहाड़ों सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं आज तक। नाज़रीन किराम, जब वो आखिरी चक्कर में मरवा पहुंची तो उन्हें कोई आवाज़ महसूस हुई और उन्होंने ख़ुद को ही मुखातिब करते हुए कहा कि चुप। फिर एक बार गौर से सुना तो दोबारा आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने कहा, तूने आवाज़ सुना दी है, अगर तू मदद कर सकता है तो हमारी मदद कर। अचानक उन्होंने देखा कि ज़मज़म के मकाम पर एक फ़रिश्ता खड़ा है। उस फ़रिश्ते ने अपनी एड़ी से या अपने पर से, मुख्तलिफ रिवायात हैं, ज़मीन खोदी तो वहाँ से पानी नमूदार हो गया, पानी निकलना शुरू हो गया। अब आप खुश हुई, आपने जब देखा कि पानी निकल रहा है आप इसे हौस की सूरत देने लगी और अपने हाथ से इस तरह रुकावट बनाने लगी और फिर आपने अपने चुल्लू से चुल्लू भर भर कर अपने मशकीज़े भरे, मशकीज़े में डालना शुरू किया। उनके चुल्लू भरने के बाद अब आपका मशकीज़ा भर गया, पानी फिर निकल आया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत नाजिल फरमाए अगर वो ज़मज़म को बहते
बहने देती, या फरमाया अगर वो पानी से चुल्लू ना भरती तो वो एक बहते हुए चश्मे की सूरत इख्तियार कर लेता। रावी बयान करते हैं कि फिर हाजरा ने पानी पिया और बच्चे को दूध पिलाया। फरिश्ते ने उनसे कहा आप हलाकत का अंदेशा न करें, यहाँ अल्लाह का घर है जिसकी तामीर ये बच्चा और उसका वालिद दोनों मिलकर करेंगे। अल्लाह ताला अपने लोगों को ज़ाया नहीं होने देता। क्या खूब बात है नाज़रीन कराम कि इतनी खूबसूरती से अल्लाह ताला का मौजज़ा सामने आया। अल्लाह ताला अपने बंदों को किस किस तरह से आजमाइश में डालता है, और वो बंदे जब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, शिकवा नहीं करते और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, तो किस किस तरह से अल्लाह उन्हें नवाजता है। ये कहानी, ये किस्सा उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इसी तरह के किस्से, कहानियाँ और इसके आगे का सिलसिला इंशाअल्लाह अपने क़ससुल कुरान की अगली जो हमारी किस्तें हैं उनमें शामिल करेंगे। और हमारी सहर नशरियात यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। कुछ ही घंटों बाद इंशाअल्लाह आपसे ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी हमारी अफ्तार नशरियात में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। रमज़ान पाकिस्तान।